رات کی مہلت دو، میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اپنے گھر والوں سے آج کی رات کو دو حصوں میں تقسیم کرو، آدھی رات تک قرآن کی تلاوت کرو، آدھی رات نفل نماز پڑھو۔ امام حسین نے آدھی رات تک نفل نماز پڑھی، آدھی رات قرآن کی تلاوت کی۔ امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سکینہ آ گئی، کہا بابا کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہا بابا مجھے بھی پڑھائیے۔ امام حسین نے کہا پڑھو بیٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سکینہ نے بڑے اچھے انداز میں اعوذ باللہ کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو امام حسین کی نکلے۔ کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی رو اس لیے رہا ہوں، قرآن شروع تو کرا دیا ہے، پتہ نہیں ختم کرا پاؤں گا کہ نہیں کرا پاؤں گا۔ صبح کا جب وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، میرے امام نے حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ۔ میدان کربلا کا معائنہ کرنے کے لیے حضرت علی اکبر کو بھیجا، کہا بیٹا ذرا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ۔ علی اکبر میدان کربلا کو دیکھنے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ہیں، میدان کربلا سے کنکریاں اٹھا کر کے اپنے دامن میں رکھ رہی ہیں، کنکریاں اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر نے دیکھا، واپس آ گئے، کہا بیٹا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا بابا میں دیکھ کہ یہ آیا ہوں، وہاں میں نے میدان کربلا میں ایک خاتون کو دیکھا ہے جو اپنے میدان کربلا سے کنکریاں اٹھا کر کے اپنے دامن میں رکھ رہی تھی۔ کہا بیٹا وہ کنکریاں اٹھانے والی کوئی اور عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تمہاری دادی میری ماں فاطمہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا حسین یہاں گرے گا، وہ جانتی تھی کہ میرے بیٹے حسین کے جسم میں کوئی کنکری نہ چبھ جائے، اس لیے وہ کنکریاں اٹھا کے اپنے دامن میں رکھ رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم میدان کربلا میں ہیں، یزیدیوں سے فرماتے ہیں اے ظالم یزیدیو، تم رسول اللہ کا گلشن اجاڑنے کے چکر میں ہو، تم فاطمہ کا آنچل پھاڑنے کے چکر میں ہو، تم زینب کی چادر تطہیر کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو، تم شہر والوں کے وقار کو ختم کرنے کی سعی کر رہے ہو۔ اے ظالم یزیدیو بتاؤ میں نے کبھی نانا کا کلمہ چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین فرماتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین فرماتے ہیں کیا میں کبھی زنا و شراب کے قریب گیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین فرماتے ہیں جب میں نے ظلم نہیں کیا، جب میں زنا و شراب کے قریب نہیں گیا، جب میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، جب میں نے کسی پہ ستم نہیں کیا، جب میں نے کسی کو ستایا نہیں، تو تم نے میرا پانی کیوں بند کیا ہے؟ تم نے میرا کھانا کیوں بند کیا ہے؟ تم نے مجھے بیچ جنگل میں کیوں روکا ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا حسین آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، زندگی کی خیرات دے دی جائے گی، یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کو پانی دے دیا جائے گا۔ میرا حسین فرماتا ہے ظالموں، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جنگ کے طریقے شروع ہوئے، سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے امام حسین کی طرف چلایا اور یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں، یزید کے دربار میں گواہی دینا، سب سے پہلا تیر میں نے حسین کی طرف چلایا ہے۔ قضاء و قدر کے مالک نے کہا بدبخت، ایک تو ہے